تفسیر ابن کثیر سورہ انعام آیت نمبر 165 لاسٹ آیت 1 آیت. And it is he who has made you generations coming after generations, replacing each other on the earth. اور اسی نے بنایا ہے تمہیں، مطلب ایک امت کے بعد دوسری امت، ایک قوم کے بعد دوسری قوم، ایک لوگوں کے بعد دوسرے لوگ، جو ایک دوسرے کو ریپلیس کرتے گئے، یہ چلے گئے اب دوسرے آئے زمین پر. اینڈ ہی ہیز ریزڈ یو ان رینکس، اور اس نے تمہیں بلند کیا ہے درجات میں، سم ابو ادرس، کچھ کو کچھ کے اوپر، دیٹ ہی میں ٹرائی یو ان دیٹ وچ ہی ہیز بیسٹوڈ آن یو، تو تاکہ وہ تمہیں آزمائے وہ اس میں جو کچھ بھی اس نے تمہیں عطا کیا ہے. جو کچھ بھی اللہ نے ہم کو عطا کیا ہے نا، ان تمام میں اللہ ہم کو آزمائے گا. اس لیے یہ دنیا آزمائش کے لیے ہے، اس لیے ہم کو چوکن نہیں رہنا چاہیے. Surely your Lord is swift in retribution، اور یقیناً عذاب دینے میں، حساب چکتا کرنے میں تمہارا رب جو ہے وہ بہت فاسٹ ہے، سوئفٹ ہے. And certainly he is oft forgiving, most merciful، اور یقیناً وہ تو بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا بھی ہے. Allah made mankind dwellers on the earth, generation after generation of various grades in order to test them. اللہ نے انسانوں کو زمین کے رہواسی بنایا، ایک کے بعد دوسری، مطلب نسل، قومیں، بستیاں، لوگ، امتیں اس طرح سے آتے چلے جاتے ہیں، ان سب کے درجات الگ الگ تاکہ ان کو آزمائے اس میں. اللہ said وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ and it is he who has made you generations coming after generations replacing each other on the earth. اور وہی تو ہے جس نے تمہیں بنایا امتیں، قومیں، ایک کے بعد دوسری، تو ایک ہٹی پھر دوسری اس کی جگہ پر آ گئی زمین پر. According to Ibn Zayd and others, meaning he made you dwell on the earth generation after generation. یعنی اللہ نے تمہیں زمین کے اوپر رکھا ہے، ایک نسل کے بعد دوسری، ایک قوم کے بعد دوسری، پھر سینچری آفٹر سینچری، یعنی کہ وہی جو ایک جو بھی 100 سال جو ہے وہ بیتتے چلے جاتے، اس کے بعد پھر دوسرے 100 سال ایسے. اینڈ آف اسپرنگ آفٹر فور فادرز، اور جو باپ دادا ہیں ان کی اولادیں اولادیں اولادیں. اللہ آلسو سیڈ، اللہ نے کہا 43 سورہ جو ہے سورہ زخرف آیت نمبر 60، وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ and if it were our will، اور اگر یہ ہماری مرضی ہوتی، we would have made angels to replace you on the earth، اور اگر ہماری یہ مرضی ہوتی تو ہم نے تم کو بدل دیا ہوتا فرشتوں سے زمین پر. وَيَجْعَلُوكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، یہ سورہ نمبر 27 سورہ النمل آیت نمبر 62. And makes you inheritors of the earth generations after generations، اور تمہیں اللہ بنا دیتا وارث یا خلفاء، خلیفہ زمین پر، ایک امت کے بعد دوسری امت. خلفاء جو ہے وہ وہی ہے. پھر سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 30 انی جاعل فی الارض خلیفہ، verily I am going to place mankind generations after generations on earth. میں بنانے جا رہا ہوں انسانوں کو جو زمین کے اوپر خلیفہ، ایک کے بعد دوسرے آتے چلے جائیں گے، نسل در نسل. پھر اللہ نے سورہ نمبر 7 سورہ آراف آیت نمبر 129 میں کہا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. It may be that your Lord will destroy your enemy and make you successors on the earth so that he may see how you act. ایسا ہو سکتا، ایسا میں بھی ایسا ہو کہ تمہارا رب جو ہے وہ سب کو ختم کر دے، ہلاک کر دے تمہارے دشمن کو، اور تمہیں بنا دے پوری زمین کے اوپر خلیفہ. so that he may see how you act، تاکہ وہ دیکھے تم کیا کرتے ہو.
Allah's statement, وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ, and He has raised you in ranks some above others. اور اس نے بلند کیا ہے درجات میں کچھ کو کچھ کے اوپر. Means He has made you different from each other with regards to provision, conduct, qualities, evilness, shapes, color of skin, and so forth. And He has the perfect wisdom in all this. اللہ نے بنایا ہے الگ الگ طرح سے، ایک سے دوسرے کو الگ الگ طرح سے بنایا ہے کہ کہیں رزق کے تعلق سے بھی کسی کو زیادہ کسی کو کم، اخلاق کسی کے اچھے کسی کے برے، کوالٹیز جو بھی صفتیں ہیں وہ، پھر ایولنس یعنی کہ شیطنت یعنی کہ برائیاں، اس میں بھی کسی کو بہت زیادہ کسی کو بہت کم کسی کو درمیانی یعنی ایول لوگ بھی ایسے ہیں. پھر شیپس یعنی الگ الگ شیپ میں الگ الگ چمڑی کے کلر، اس طرح سے، کیونکہ اللہ کا اس میں پوری کمال حکمت ہے. اللہ said in another ayat, سورہ نمبر 43 سورہ زخرف آیت نمبر 32, نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات لیتخذ بعضہم بعضا سخریا. It is we who portion out between them their livelihood in this world. وہ ہم ہیں جو ان کے حصے بکھرے یعنی کہ مطلب پورشن آؤٹ کرنا، ان کے بیچ میں ان کی زندگی کی جو بھی مطلب معاش جو ہے ان کا زندگی کا لائیولیہڈ، وہ اس دنیا کا ہم نے ان کو الگ الگ حصوں میں تقسیم کیا ہے. And we raised some of them above others in ranks, اور ہم نے کچھ کو کچھ کے اوپر بلند کیا ہے. So that some may employ others in their work, تاکہ لوگ دوسرے جو ہے وہ دوسروں کو مطلب نوکری پہ رکھے، کام پہ رکھے، کام لے ان سے. پھر ہے آیت نمبر سورہ نمبر 17، سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل بھی اس کا نام ہے. آیت نمبر 21، انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض وللآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا. See how we prefer one above another in this world. ہم نے اس دنیا کے اندر دیکھو کیسے مطلب پسند فرمایا ہے ایک کے اوپر دوسرے کو، یعنی کہ وہ فضیلت میں. And verily the hereafter will be greater in degrees and greater in preferment. لیکن یقیناً آخرت جو ہے وہ ہوگی بہت بڑی، یعنی کہ درجات کے اندر اس کی ڈگریز میں بہت بڑی، اور پھر اس کی جو مطلب فضیلتوں میں بہت بڑی. اللہ اسٹیٹمنٹ، لَيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ that he may try you in that which he has bestowed on you، تاکہ وہ تمہیں آزمائے اس سب میں جو کچھ بھی اس نے تمہیں عطا کیا ہے. means so that he tests you in what he has granted you، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تمہاری امتحان لے جو کچھ بھی اس نے تمہیں عطا کیا ہے. for Allah tries the rich concerning his wealth، اللہ امیروں کو آزماتا ہے ان کی دولت کے متعلق. and will ask him about how he appreciated it، اور اس سے پوچھے گا کہ تو نے اس کو کتنی اس کی قدر کی. He also tries the poor concerning his poverty، اور وہ غریب جو ہے اس سے بھی اس کو آزمائے گا اس کی غربت میں. and he will ask him about his patience with it، اور پھر اس سے پوچھے گا اس کے صبر کے بارے میں. Muslim recorded that Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu said that the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان الدنیا حلوۃ خدیرۃ وان اللہ مستخلفکم فیہا فناظروا ماذا تعملون فاتقوا الدنیا واتقوا النساء فان اول فتنة بنی اسرائیل كانت فی النساء. Verily this life is beautiful and green.
یقیناً دنیا کی زندگی جو ہے بڑی خوبصورت بھی ہے اور بڑی ہریاول ہے اس میں. اینڈ اللہ میڈ یو ڈویل ان اٹ، اور اللہ نے تمہیں اس میں رہنے کے لیے بنایا. جنریشن آفٹر جنریشن، یعنی کہ جو ایک نسل کے بعد دوسری، ایک قوم کے بعد دوسری آتی چلی جاتی نا. سو دیٹ ہی سیز واٹ یو ول ڈو، تاکہ وہ دیکھے تم کیا کرتے ہو. Therefore beware of this life، خبردار ہو جاؤ اس دنیا کی زندگی کے تعلق سے. کیونکہ عربی میں جو ورڈ ہے وہ فتقو، یعنی کہ تقوی سے تعلق رکھتی بات، کہ ڈرو، پھر اس دنیا کی زندگی سے ڈرو، اس میں بہک مت جاؤ، بہ کے کہیں مت نکل جاؤ. Beware of this life، فتقوا الدنیا. And beware of women، فاتقوا النساء، اور عورتوں سے بھی ڈرو. For the first trial that the children of Israel suffered from was with women، کیونکہ سب سے بڑا پہلا فتنہ جو بنی اسرائیل کی قوم میں آیا تھا، جو ان کو بہت بھگتنا پڑا، وہ عورتوں کے ذریعے تھا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اللہ اسٹیٹمنٹ، ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور رحیم. Surely your Lord is swift in retribution and certainly he is oft forgiving, most merciful. یقیناً تمہارا رب بہت جلدی حساب لے لے گا، اور انہیں سزا میں بھی بہت کوئک ہے، اور بہت رحم کرنے والا بھی ہے. یقیناً معاف کرنے والا، رحم کرنے والا. This is both discouragement and encouragement, by reminding the believer that Allah is swift in reckoning and punishment with those who disobey him and defy his messengers. یعنی اس آیت سے یہ چیز ظاہر ہوئی کہ اللہ جو ہے وہ کسی کے ہمت کو بڑھاوا دیتا ہے اور کسی کی اور ہمت کو پست بھی کرتا ہے، تاکہ وہ ان کو یاد دلائے مومنوں کو کہ اللہ بہت جلدی حساب لے لے گا. اور سزا کا بھی اللہ کہتا ہے ان کو جو نافرمان لوگ ہیں، جو اللہ کی، اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتے، رد کرتے ان کو، تو ان کو اللہ نے ڈرایا دھمکایا بھی ہے. اس لیے اس کے اندر ڈسکریج اور انکریج دونوں کیا جا رہا ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ and certainly he is oft forgiving, most merciful. اور یقیناً وہ بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. For those who take him as protector and follow his messengers in the news and commandments they conveyed. اللہ ان کے لیے بہت ان کی حفاظت کرنے والا ہے جو اس کے رسول کو یعنی اتباع ان کی کرے، فالو کرے، اور جو بھی خبر وہ لاتے ہیں، جو بھی وہ حکم لے آتے ہیں، جو پہنچاتے ہیں، اس کو بھی فالو کریں، اتباع کریں. اللہ often mentions these two attributes together in the Quran. اور یہ دونوں اللہ کی جو صفتیں ہیں، لغفور الرحیم. تو غفور الرحیم جو ہے وہ اکثر قرآن میں دونوں اکثر بہت ساتھ میں آتے ہیں. اللہ said، اللہ نے کہا، وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ. یہ سورہ نمبر 13، سورہ رعد، آیت نمبر 6. But verily your Lord is full of forgiveness for mankind, in spite of their wrongdoing. یقیناً تمہارا رب جو ہے بہت معاف کرنے والا ہے انسانوں کو، اس کے باوجود کہ وہ بہت ہی ظلم کرتے ہیں، بہت ہی غلط گناہ کرتے ہیں. And verily your Lord is also severe in punishment. یعنی خالی معافی کو تکیہ مت بناؤ، اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ یقیناً تمہارا رب جو ہے وہ سزا میں بہت سخت ہے. پھر ہے سورہ نمبر 15، سورہ الحجر، آیت نمبر 49-50. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. Declare unto my servants، خبر دو میرے بندوں کو، that truly I am oft forgiving
دا موسٹ مرسیفل، کہ یقیناً میں بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہوں. اینڈ دیٹ مائی ٹورمنٹ از انڈیڈ دا موسٹ پینفل ٹورمنٹ، لیکن میری جو سزا ہے، جو عذاب ہے، یقیناً وہ بہت دردناک عذاب ہے. استغفر اللہ، اعوذ باللہ. They are similar ayat that contain encouragement and discouragement. اور یہ ملتی جلتی آیتیں ہیں جس کے اندر اللہ نے حوصلہ بڑھایا بھی ہے اور حوصلے کو پست بھی کیا ہے. Sometimes Allah calls his servants to him with encouragement. کبھی اللہ اپنے بندوں کو اپنی طرف بلاتا ہے، ان کا حوصلہ بندھاتا ہے. Describing paradise، تاکہ ان کو جنت کے بارے میں مطلب اس کو بیان کرے، تاکہ ان کے اندر لالچ پیدا ہو. اینڈ میکنگ them eager for what he has with him، تو وہ تاکہ ان لوگوں کو اس چیز کے لیے ان کے دل میں جلدی ہو کہ ان کو جنت جو ہے، اس جنت حاصل کرنے کے لیے جو اللہ کے پاس ہے. Sometimes he calls his servants with discouragement، کبھی وہ بندوں کی جو حوصلہ ہے اس کو حوصلہ افزائی نہیں کرتا، حوصلہ پست کرتا ہے. مینشننگ دا فائر، آگ کا ذکر کرتا ہے، جہنم کی آگ، اینڈ اٹس ٹورمنٹ، اور اس کے اندر کے عذاب، اینڈ پنشمنٹ، اور وہی جو بھی اس کے اندر کے عذاب ہے وہ سب، ایز ویل ایز دا ڈے آف ریزریکشن اینڈ اٹس ہاررز، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ قیامت کا دن اور اس کی ہولناکی کو بھی بیان کرتا ہے. انسان کے اندر خوف آئے، ڈر کے سدھر جائے. Sometimes Allah mentions both, that each person is affected by it according to his or her qualities. کبھی اللہ دونوں کا ذکر ایک ساتھ بھی کرتا ہے تاکہ جس بندے کے اندر جو بھی اس کی کوالٹیز ہیں، جو اس کے اندر جو بھی چیزیں ہیں، وہ اس کے مطابق اس کے پر اثر کارک ہوں گی نا. We ask Allah that He makes us among those who obey, Ameen, what He has commanded. ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ یا اللہ جو تیرے فرما بردار ہے ہم کو ان میں سے بنا، اور جو کچھ تو نے حکم کیا ہے یعنی اس کی فرما برداری ہم کریں. Avoid what He has prohibited، اور تاکہ ہم اس چیز سے رک جائے جو اس نے منع کیا ہے. And believe in Him as He has informed، اور اللہ پر ایمان لائے ہم اسی طرح جیسا کہ اللہ نے بتلایا ہے. Certainly He is near، یقیناً وہ بہت قریب ہے. Hears and answers the supplication، سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے دعاؤں کا. And He is the most kind, generous and bestowing، اور وہ تو بہت ہی رحم والا، بہت سخی، بہت ہی جنرس ہے اور بہت دینے والا. Imam Ahmad rahimahullah recorded that Abu Huraira radiyallahu anhu said that the messenger of Allah said, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam نے فرمایا، لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط أحد من الجنة. If the believer knew Allah's punishment، اگر مومنوں کو پتا چل جائے اللہ کے عذاب کے بارے میں، no one will hope in entering his paradise، کوئی بھی یہ امید نہیں رکھے گا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا. کہ اللہ کے عذاب کے بارے میں اگر مومن کو پتا چل جائے تو وہ سوچے گا نہیں کہ وہ جنت میں داخل ہوگا. And if the disbeliever knew Allah's mercy، اور اگر کافر کو یہ پتا چل جائے اللہ کے رحم کے بارے میں، رحمت، no one will feel hopeless of acquiring paradise، کوئی بھی اس سے مایوس نہیں ہوگا کہ ہم کو جنت ملے گی یا نہیں. پھر آگے حدیث یہ ہے، خلق اللہ میت رحمت فودع واحدۃ بین خلقہ یتراحمون بها وعند اللہ 99. اللہ کریٹڈ 100 kinds of mercy، اللہ نے 100 طرح کی مطلب رحم جو ہے رحمتیں اللہ نے وہ بنائی، تخلیق کی 100 طرح کی رحمتیں. He sent down one of them to his creation، اس 100 میں سے صرف ایک ہی ہے جو اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے اتاری، ایک ہی. And they are merciful to each other on that account، اور اسی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جو رحم کا سلوک کرتے ہیں وہ یہ اسی وجہ سے.
With Allah there remains 99 kinds of mercy. اور اللہ کے پاس جو رہتی ہے وہ 99 رحمتیں ہیں. تو سوچو ایک رحمت کی وجہ سے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ والدین اپنے بچے سے محبت کرتے ہیں، ہسبینڈ اینڈ وائف ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، بچے اپنے والدین سے، بھائی بہن ایک دوسرے سے، یہ تمام چیزیں ہم دیکھتے ہیں. جانوروں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ ماں اپنے بچے کو کیسے دیکھ بھال کر رہی ہوتی ہے. تو یہ رحم تو ایک ہی اللہ نے جو اتارا دنیا میں اس کی وجہ سے، 99 تو اللہ کے پاس ہے. تو سوچ لو اس کی رحمت کے بارے میں. اس حدیث کو مسلم اور ترمذی سب نے اپنے اس میں ریکارڈ کیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ narrated that the messenger of Allah said, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لما خلق اللہ الخلق کتب فی کتاب فهو عنده فوق العرش ان رحمتی تغلب غضبی. When Allah created the creation, He wrote in a book. جب اللہ نے تمام تخلیق کو بنایا اس نے کتاب لکھا. He wrote in a book. کتاب میں لکھا اللہ نے. And this book is with him above the throne. اور یہ کتاب اللہ کے پاس ہے اور وہ اس کے عرش کے اوپر ہے. My mercy overcomes my anger. اس میں لکھا ہوا یہ بھی ہے کہ my mercy میری رحم ہے میرا، وہ میرے غضب کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے. یعنی کہ اللہ کا غضب جو ہے رحمت اس کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے، اوور کم کرتی ہے، غالب آ جاتی ہے. This is the end of tafsir of Surah Al-An'am. All the thanks and appreciation for Allah. Alhamdulillah. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت.